جتنا بھی علم حاصل ہو جائے اس کو آگے پہنچا دینا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت پر مشتمل ہو، اور بنی اسرائیل سے جو واقعات سنو انہیں بھی بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں لے جائے۔ بالکل، اگر آپ صحیح بات حدیث قرآن کی آگے بڑھاتے ہیں اور تصدیق کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ جو سنی سنائی باتیں آگے پہنچانا تو وہ تو گناہ کے دائرے میں آ جاتا ہے اگر صحیح نہیں ہے تو جو قرآن اور سنت کے مطابق اس کو آگے پہنچانا ضرور نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری آیات، ایک آیت بھی کافی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ بالکل صحیح ہو، صحیح بات ہو، قرآن اور سنت سے تصدیق یافتہ ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ آج ہم 3 آیات کرنے والے ہیں، آیت نمبر 10، 11 and 12۔ آیت نمبر 10، وقالو، اور وہ کہیں گے، لو، اگر، کننا، ہوتے ہم، نسمعو، ہم سنتے، او، یا نعقلو، ہم سمجھتے، ما، نہ، کننا، ہوتے ہم، فی اصحاب السعیر، ساتھیوں میں بھڑکتی آگ کے۔ اور وہ کہیں گے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، لو کننا نسمعو، کاش ہم سنتے تو صحیح، او ناقلو، یا ہم سمجھتے تو صحیح، ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم بھڑکتی آگ والوں میں سے۔ سنانے والے، بتانے والوں کی بات تو سنتے، کیونکہ مشکل یہ کہ انسان حق بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ کبھی اس کو سنانے والے سے ضد ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، یا پھر وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، تکبر کا شکار ہوتا ہے، اپنی باتیں، آئیڈیاز، خیالوں میں گم ہوتا ہے۔ تو اس کو جو سنانے والا بات ہوتا ہے، جو قرآن کی بات سنا رہا ہوتا، جو دعویٰ دے رہا ہوتا، اس کو حقیر سمجھ رہا ہوتا اس کو، اور یہ گھوم پھر کے تکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ تو کب بات سمجھ نہیں آتی؟ جب انسان سمجھنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اللہ بھی دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ قرآن میں ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ جب انسان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اسے حق اچھا نہیں لگتا، تو پھر اللہ کا حق یا اللہ کا دین اتنا سستا نہیں کہ زبردستی ضرور ہی دلوں میں اتارا جائے۔ اور وہ ایک دوسرے کو سننے سے انکار کرتے تھے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو بھی منع کرتے تھے تو اس کی بات نہیں سنو، بیکاز دے آر برین واشنگ۔ اگر کہیں بات کان میں پڑ بھی جاتی تو تکبر کر کے منہ موڑ دیتے، گویا کہ سنا ہی نہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی بات، جو دین کی بات کہی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنیں۔ تو سننا کیا ہوتا ہے؟ نسمعو، وہ سننا جو دل میں اتر جائے اور جس سے عمل بدل جائے۔ سننے کا مقصد کیا ہے؟ عمل بدلنا نا۔ جب ہم کہتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، what is the goal of روزہ fasting? It is actually تقوی۔ اور تقوی کیسے ملے گا؟ جب ہم قرآن کو صحیح طرح پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور جب سنیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ جب سنیں گے نہیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ جب پتہ ہی نہیں چلے گا تو ہمارے کیسے دل بدلیں گے؟ جب دل ہی نہیں بدلے گا تو عمل کیسے؟ جب عمل نہیں بدلے گا تو ہم اچھے کام، احسن کام کو سے کیسے کریں گے؟ جب احسن کام نہیں کریں گے تو پھر وہ جو جنت کا حصول ہے وہ کیسے ہوگا ہمارے لیے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو کیا ہے؟ دل میں اتر جانا، ایسا سننا جو دل میں اتر جائے، جس سے عمل بدل جائے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ تو گویا جہنم میں جانے کی اور اس کے غضب کے شکار ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
کہ وہ اللہ کی بات نہیں سنتے تھے، پوری توجہ سے نہیں سنتے تھے، پورے دھیان کنسنٹریشن کے ساتھ نہیں سنتے تھے۔ اگر کان بند ہیں تو دل بھی بند رہیں گے۔ ہم سب اپنا جائزہ لے لیں، یہ جو ہماری 30 منٹس کی کلاس ہوتی ہے، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم کمپلیٹ ٹائم دیتے ہیں 30 35 40 منٹس، یا اس میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں میرا وہ فلانا کام ہے اس کو کرنا ہے، یا یہ تو مجھے بات پتہ ہے چھوڑو اس کو، میں کر لوں گی بعد میں، یا پھر اسی ٹائم پہ کوئی برتن دھو رہا ہے، کوئی کپڑے سمیٹ رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن کی بات سب سے اہم امپورٹنٹ ہے، جس کے لیے وقت قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اپنے جائزہ لینا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری فکریں، ہماری سوچیں، ہمارے ذہن کہاں پہ ہیں، ہمارے دماغ کہاں پہ، کیونکہ سنا نہیں تو دل نہیں بدلے گا، جو ابھی میں نے بات کی، دل نہیں بدلے گا تو عمل نہیں بدلے گا، اور عمل نہیں بدلے گا تو جیسے آئے ویسے چلے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، وہاں جا کے ان کو حسرت ہوگی، کاش ہم سنتے تو صحیح، او ناقلو، کاش ہم سنتے تو صحیح، سمجھتے تو صحیح، او ناقلو، کاش ہم سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو اس جہنم میں نہ پہنچتے، پھر کیا فائدہ حسرت کرنے کا اس ٹائم پہ۔ تو اصل خرابی ہے کیا جو انسان کے لیے مشکل کا سبب ہے، اللہ کی بات پہ توجہ نہ دینا، اللہ کی بات کو اہم نہ سمجھنا، اس کے لیے سنجیدگی اختیار نہ کرنا۔ آپ نے دیکھا کیسا رویہ ہے، محفلیں بھری ہوتی ہیں، ہم اللہ اکبر، ہم اللہ کے لیے یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، مگر جب عمل کا ٹائم ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے ہمارے رویے، لوگوں کے رویے، ہماری قربانیاں، وہ کس طرح کی بھی قربانی ہو، ہماری وقت کی ہو، ہماری مال کی ہو، ہماری پیسے کی ہو، ہمارے بچوں کی ہو، آپ دیکھیں کیا رویہ ہیں، رویے ہیں آپ کے ارد گرد۔ اور غور سے سننا کیا ہوتا ہے کہ جس سے انسان کا جسم، دل، دماغ، ذہن، نگاہیں، کان، ہر چیز متوجہ ہو۔ اگر آپ کیئرلیسی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پوری طرح نہیں سن سکتے، ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دنیا کی ہر چیز، باقی کام غیر اہم ہے۔ ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ بیسٹ پروفیشن کون سا ہے، یا تو قرآن کے ٹیچر یا قرآن کے اسٹوڈنٹ، اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ بھی بیسٹ ہیں، میں بھی بیسٹ ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اگر ہماری نیتیں خالص ہیں۔ تو سورہ الاعراف آیہ نمبر 204 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کرو۔ کیا ہمیں رحم کی ضرورت نہیں ہے؟ سوچئے ایک لمحے کے لیے، نہیں ہے۔ ایک دن میں، بلکہ کیا آپ ایک گھنٹے میں کتنی غیبتیں، کتنی چغلیاں، کتنے حسد، کتنے کا کچھ نہ کچھ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں بہت ضروری ہے۔ تو سننا بہت ضروری ہے جب اللہ کی بات کی ہو رہی ہو، دل بدلنا ہے، ہمیں عمل بدلنا ہے۔ اور یہ جو ہم روزہ رکھیں جس کا مقصد تقوی ہے، یہی ہے کہ ہمیں تقوی لے کے آنا ہے، اللہ کا ڈر لے کے آنا ہے۔ آیہ نمبر 11 کی طرف چلتے ہیں۔ فَاعْتَرَفُوا، تو وہ اعتراف کریں گے، بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہ کا، فَسُحْقًا، اور تو دوری لعنت ہے، لِأَصْحَابِ، ساتھیوں کے لیے، السَّعِيرِ، بھڑکتی آگ کی۔ پھر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، چنانچہ دوزخ والوں پر لعنت ہے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا، پھر کیا فائدہ۔ اعتراف کیا ہوتا ہے کہ پہچاننے کے بعد اقرار کرنا، یعنی گناہ کو پہچان لیں گے، انہوں نے کیا تھا نا کفر و انبیاء کی تکذیب اس دنیا میں، اپنی غلطی، اپنی جو غلطیاں اس ٹائم پہ ان کو نظر آ رہی ہوں گی، جو دنیا میں نظر نہیں آئے، کیونکہ دنیا میں تو آنکھیں ان کی سو رہی تھی، دل سو رہے تھے، دماغ سو رہے تھے، وہ سوتے ہی رہے تھے۔ اور جب جہنم کے شعلے دیکھ کر، وہاں تو کوئی بھی نہیں سو سکے گا، وہاں کسی کو نیند نہیں آئے گی، جو دنیا میں سوتے رہتے ہیں وہ وہاں سو نہیں سکیں گے، جو اس دنیا میں جاگتے ہیں وہ وہاں سکون پائیں گے۔ تو پوائنٹ کیا ہے،
ہمیں جاگنا ہے، شعوری طور پہ جاگنا ہے۔ اس دنیا میں قرآن کی اہمیت معلوم نہیں پڑی، وہاں پتہ چلے گا، پھر کیا فائدہ؟ وہ تو فرعون کو بھی مرتے وقت اپنا قصور پتہ چل گیا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے مرتے وقت؟ کیا کہا تھا جب ڈوب رہا تھا؟ میں ایمان لایا۔ تو کیا کہا گیا اس کو؟ اب اس سے پہلے تو تم نے بات نہیں مانی تھی اور تو بس فسادیوں میں سے تھا، آج تیرا ماننا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو وہاں پہ اپنے گناہوں کا اعتراف فائدہ نہ دے گا، وہاں غلطیوں کو پہچاننا فائدہ نہ دے گا۔ آج ضرورت ہے کہ اپنی غلطیوں کو پہچاننے کی۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو لعنت ہے جہنم والوں کے لیے، دوری ہے جہنم والوں کی۔ سحقن کس کو کہتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ پیسنا، یعنی بربادی ہے، بربادی ہے، یعنی اب ان کے لیے اللہ سے، اس کی رحمت سے دوری ہے، دوری ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سحقن جہنم کی وادی کا نام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہوگا انسان جنت میں نہیں جا سکتا، تو اللہ سے رحمت کی دعا مانگیں، بڑے گناہ گار ہیں۔ آیت نمبر 12 کی طرف چلتے ہیں۔ ان بے شک الذین، وہ جو یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب غائبانہ، لہم ان کے لیے، مغفرہ بخشش، وہ اجر کبیر اور اجر بہت بڑا۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بالغیب، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، اللہ دیکھا نہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ کو۔ جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں اللہ سے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بالغیب کیا مطلب ہوا؟ جب لوگوں کے سامنے بھی نہیں ہوتے تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، تنہائیوں میں، خلوت میں، اکیلے میں، ان کو دکھاوے کی ضرورت نہیں کہ لوگ ہوں، میں ان کو بتاؤں میں نے اتنی نمازیں پڑھی، وہ مرا، وہ جیا، ہوتا ہے نا، میں نے اتنے پارے پڑھے ہیں، میرا نام، میں نے ایک جگہ ہم گئے تھے، سوری میں یہاں ایڈ کروں گی، کہ کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا، جی آپ نے اتنے پارے پڑھنے، اس نے اتنے پارے پڑھنے، وہ لسٹ بن رہی تھی۔ تو سبحان اللہ، اللہ سے ڈرنا، اس میں لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اکیلے میں، تنہائی میں، ہر جگہ کہ وہ رب کیا، وہ رب دیکھ رہا ہے۔ اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے کیمرے ہر جگہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے الگ رویہ ہے اور کمرے کے اندر الگ ہے۔ کچھ لوگ ایک جگہ نقاب کر رہے ہوتے ہیں، پردہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں پہ وہ اپنے آپ کو کھول ہی دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں، ٹائم لمیٹڈ ہے، انشاءاللہ نے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ایک بہت ڈیٹیلڈ اور ایکسٹینسو کورس شروع کیا جائے گا تفسیر پہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ حدیث میں ہے کہ 7 لوگ عرش الہی کے تلے، سائے کے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، سو بیوٹیفل، الحمدللہ، سبحان اللہ، اور اس کی آنکھیں چھلک پڑی اور رو پڑا اللہ کی یاد سے۔ اور اپنی رب سے ڈرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ ایسا معاملہ ہوا آپ کا، اتنا کنیکشن ہوا کہ آپ، جی آپ ہی چلتے ہیں۔ بالغیبی کا مطلب ہوا کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب، یعنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایسا معاملہ ہے، ایسی محبت ہے کہ آپ کو
آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ تب ہی ہوتا ہے جب ہم سنیں گے، دل بدلیں گے، عمل بدلیں. تو حقیقی معنی میں وہی ڈرتا ہے جو پہچانتا ہے وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے. آیت نمبر 1 سورہ ملک کو یاد کریں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش، ان کے لیے معاف، وہ اجر کبیر، اور اجر بہت بڑا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا رب العالمین ہم ان لوگوں میں شامل کر جو بخشے ہوئے، جن پہ اپنے رحم کیا. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ کرنے والے میں جائیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین ثم آمین یا رب العالمین.